اسلامی تہذیب کن تین لفظوں پہ کھڑی ہے؟ ایک تو خدمت خلق، اور دوسری انکسار، اور تیسری حیا۔ قرآن مجید نے تو بہت سخت وعید اس کے اوپر نازل کی ہے۔ جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور بے حیائی کی نشر و اشاعت کا سبب بنتے ہیں، میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، پرنٹ میڈیا میں ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال تبارک و تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان۔ ناظرین، کچھ مسائل ایسے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ 14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ اصل میں کوئی ایک خاص دن نہیں ہے، یہ کفار کی طرف سے ایک سازش اور ایک تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور تہوار جو بنیادی اسلام کی تہذیب کو کھوکھلا کرتا ہے وہ حیا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ اسلامی تہذیب کن تین لفظوں پہ کھڑی ہے، تین لفظوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی تہذیب ایک تو خدمت خلق، اور دوسری انکسار، اور تیسری حیا۔ جس میں حیا نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، وہ جو چاہے دل میں آئے وہ کرتا جائے۔ اور ہر مذہب کا کوئی بنیادی وصف ہوتا ہے، یہ حیا، یہ اسلام کا ایک بنیادی وصف ہے۔ قرآن مجید نے تو بہت سخت وعید اس کے اوپر نازل کی ہے۔ جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور بے حیائی کی نشر و اشاعت کا سبب بنتے ہیں، میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، پرنٹ میڈیا میں ہو، انٹرنیٹ میں ہو، یا زمینی حقائق میں ہو، جیسے کیسے بھی، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ویلنٹائن ڈے قرآن و سنت کی روشنی میں، نقل عقل کی شکل میں، صورت میں کوئی اس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے۔ جو آدمی یہ منائے گا وہ آدمی بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے اور بے حیائی کو پھیلانے والا ہے۔ وہ اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہمارا اس تہوار نہیں ہے، ہمارے تہوار دو ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا تہوار ہم نہیں مناتے۔ یہ بدعت بھی ہے، اسلامی تہذیب کا جنازہ بھی نکالا جاتا ہے، بے حیائی بھی ہے۔ کون آدمی ہے جو اپنی ماں بہن بیٹی کو پھول اس طرح غیر شرعی طور پہ اس طرح دینا اور دلوانا پسند کرتا ہو؟ تو یہ ویلنٹائن ڈے اصل میں یہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فرد با حیا رہے، آپ کا معاشرہ حیا کے اوپر چلتا رہے، تو ویلنٹائن ڈے سے پورا مکمل بائیکاٹ کریں۔ آپ پہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا، مخلوق خدا بھی خوش ہو جائے گی۔ بصورت دیگر ایک دن سے آپ نے جو برائی کا ارتکاب کیا اس کا دنیا آخرت میں باقاعدہ آپ کو حساب دینا ہوگا۔ لہذا تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، نوجوان بچوں کو، کالجز یونیورسٹی کے پڑھنے والے طلباء کو اس چیز کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خود بھی اس سے بائیکاٹ کریں اور اپنے دیگر دوستوں کو اور اپنے کلاس فیلو کو اس سے بائیکاٹ کی طرف موٹیویٹ کریں کہ ہم نے ویلنٹائن ڈے کو نہ منانا ہے اور نہ ہی منانے دینا ہے۔ ہم نے اس کے متعلق الحکمہ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک پورا خطبہ بھی لکھا ہے، اور خود میں نے بھی اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تاریخی اعتبار سے اس کا پس منظر کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ کتاب سوشل میڈیا میں، ویب سائٹ میں اور اسی طرح ہمارے مختلف گروپوں میں مل جائے گی۔ اسے پڑھیے اور آگے اسے پھیلائیں بھی، اور اسی طرح اپنے گروپوں میں شیئر کریں تاکہ آپ ویلنٹائن ڈے جیسی لعنت سے بچ سکیں اور عشق مشوقی کے اس سفر سے اپنے آپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔